مشرق وسطی میں گزشتہ ایک ماہ سے جاری حماس اسرائیل جنگ میں صہیونیوں کے اصل عزائم کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ تازہ رپورٹس کے مطابق صہیونی وزیر اعظم بنیامین نیتنیاہو کی جانب سے غزہ پر مکمل قبضے کا منصوبہ سامنے آیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے غزہ کے جنوبی اور شمالی علاقوں کو درمیان سے تقسیم کرنے کے بعد غزہ کے مزید علاقوں پر بھی قبضے کا دعویٰ کر لیا ہے۔ تاریخی حقائق بھی بتاتے ہیں کہ صہیونیوں کا طریقہ واردات یہی رہا ہے۔ اگر فلسطین کے نقشے پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ کس طرح صہیونیوں نے فلسطین پر قبضہ کر کے مسلمانوں کو صرف غزہ تک محدود کر دیا تھا۔ اقوام متحدہ نے جس قرارداد کے تحت فلسطین کا 55% حصہ مسلمانوں سے چھین کر صہیونیوں کو دیا تھا، اسرائیل اس قرارداد کی بھی دھجیاں اڑاتے ہوئے فلسطین کے 85% رقبے پر قبضہ کر چکا ہے۔ اقوام متحدہ کی تقسیم میں مشرقی یروشلم تمام مذاہب کے ماننے والوں کے لیے اردن کے اختیار میں دیا گیا تھا، لیکن 1967 میں صہیونیوں نے زبردستی بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور مقامی عربوں کو ان کے گھروں اور جائیدادوں سے بے دخل کر دیا گیا۔ دسمبر 1948 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے قرارداد 194 منظور کی، جس میں تسلیم کیا گیا کہ فلسطینی عوام جو اپنے گھروں کو واپس جانا اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ امن سے رہنا چاہتے ہیں انہیں جلد از جلد ایسا کرنے کا حق دیا جانا چاہیے، لیکن اسرائیل نے اس حکم کی بھی دھجیاں اڑا دی۔ 1967 میں غزہ کی پٹی، مغربی کنارے، گولان کی پہاڑیوں اور مصر پر اسرائیل کی فوجی پیش قدمی نے تازہ خونریزی کو جنم دیا اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے قرارداد 242 منظور کی، جس میں اسرائیل کو مقبوضہ علاقوں سے دستبردار ہونے کا حکم دیا گیا۔ یوم کپر جنگ کے بعد سلامتی کونسل ایک اور قرارداد 338 منظور کرتی ہے، جس میں جنگ بندی اور اسرائیل سے 1967 کی دراندازی سے پیچھے ہٹنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے، لیکن اسرائیل ایک بار پھر انکار کر دیتا ہے۔ مسئلہ فلسطین کے حوالے سے 3 بار ہونے والے اوسلو معاہدوں کو بھی اسرائیل خاطر میں نہیں لاتا۔ حالیہ جنگ میں اسرائیل 10,000 سے زائد فلسطینیوں کا خون بہا چکا ہے اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بے بسی کے ساتھ غزہ کو معصوم بچوں کا قبرستان کہہ رہے ہیں، لیکن کوئی بھی عملی اقدام اٹھانے سے قاصر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صہیونیوں نے دنیا بھر کی معیشتوں کو اپنے معاشی جال میں جکڑ رکھا ہے۔ اب اقوام عالم اور بالخصوص اسلامی ممالک کو خواب غفلت سے جاگنا ہوگا۔ اسرائیل کو غزہ پر قبضے سے عملی طور پر روکنا ہوگا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر کوئی بھی ملک اور کوئی بھی خطہ صہیونیوں کے شر سے محفوظ نہیں رہے گا۔